ایک ماں کے دو لال، ایک ماں کی کوکھ سے پیدا ہونے والے دو بچے، ایک کی سوچ آسمان پر تو دوسرے کی سوچ زمین پر۔ آئیے دکھاتے ہیں کہ دونوں اپنے اپنے انداز میں آخر کیا کچھ کہتے ہیں۔ یہ وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں۔ میں ایک اعلان کر رہا ہوں کہ سید وسیم رضوی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان کا بھائی ہوں چھوٹا، نہ میری ماں کا ہے، نہ میرے بھائی کا ہے، نہ میری بہن کا، کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے۔ پروفٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں۔ پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، وہ جو سمجھ میں آتے ہیں وہ کرتے ہیں، نہ وہ نماز نہ روزہ کچھ کرتے نہیں، نہ ان کو دین نہ اسلام سے کوئی مطلب ہے، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں بولتے ہیں۔ یہ تین جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا، اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ جو دین و اسلام سے جڑا ہوتا ہے اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں بول ہی نہیں سکتا۔ آج اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قرآن کے اندر امینڈمنٹ کیے گئے تھے، جو اس طرح کے میسیجز ڈالے گئے تھے، جو وائلنس کو بڑھا رہے تھے، جو ظلم و زیادتی کر رہے تھے، آج اس کا فائدہ آتنکوادی اٹھا رہے ہیں۔ مدرسوں کے ذریعے عام مسلمانوں کے بچے اس کو پڑھ رہے ہیں اور ان کا ذہن جو ہے وہ کٹر پنتھ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کسی کے اشاروں پہ یہ سب باتیں بول رہے ہیں، کون ان سے کہلا رہا ہے، کون پالیٹکس کر رہا ہے، یہ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن بہرحال میرا ان سے تعلقات 3 سال سے کچھ نہیں ہے، اور میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، یہاں سے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کشمیری محلے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی PIL میں لکھی ہیں، لیکن کیونکہ ابھی ہم نے PIL داخل کی ہے، کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ باتیں ہم کھل کر نہیں بتا سکتے، لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ چیزیں کورٹ کو اس میں انٹرفیرنس کرنا چاہیے۔ ہماری دیش کی سرکشا سے جڑا معاملہ ہے۔ ان 26 آیتیں جو وائلنس کی ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر، جو پوری دنیا میں آتنک کا سبب بنی ہوئی ہیں، ان کو قرآن سے ریموو ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں نے سارا تعلقات ان سے ختم کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ کبیرہ اس کو کہا جائے، انہیں نے الفاظ بولے ہیں۔ بہرحال قرآن کی حفاظت تو اللہ کرے گا، یہ بے شک ہے، اس نے کہا ہے، اس کا کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیے، اس میں سے نہ ایک نقطہ ہٹے گا، نہ ایک زبر ہٹے گا، نہ زیر ہٹے گا۔ قرآن پر حملے کرنا، قرآن کی سچائی اور صداقت پر شک کرنا اور اس پر انگلی اٹھانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر دور میں اس کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، اور اسی کی کڑی میں آج ایک نئی کوشش وسیم رضوی کی طرف سے کی گئی ہے۔ حالانکہ پوری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آگے کا راستہ مسلم تنظیمیں کیا کچھ اختیار کرتی ہیں۔